گجرات کی سورت لوک سبھا سیٹ پر بی جے پی امیدوار مکیش دلال کا بلا مقابلہ منتخب ہونا اب متنازعہ شکل اختیار کرتا جا رہا ہے اور اس جیت پر اب اشتباہ کے بادل منڈلانے لگے ہیں۔ گزشتہ کل کانگریس کے ذریعے اس معاملے میں میچ فکسنگ کے الزام اور اس سے تعلق سے میڈیا میں پیش کیے گئے حقائق کے بعد اب کانگریس نے اس سیٹ پر دوبارہ انتخاب کرانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کانگریس کے لیڈر پر مشتمل ایک وفد نے چیف الیکشن کمشنر اور دیگر الیکشن کمشنروں سے ملاقات کرتے ہوئے صورت میں دوبارہ انتخابی عمل کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کانگریس کے ترجمان ابھیشیک منو سنگھوی الیکشن کمشنر سے ملاقات کے بعد کہا کہ ہم نے الیکشن کمیشن سے صورت سیٹ پر بی جے پی امیدوار کے بلا مقابلہ جیت کو منسوخ کرنے اور جلد از جلد دوبارہ انتخابات کرانے کی درخواست کی ہے تاکہ یہ واضح پیغام جائے کہ اس طرح سے غلط اثر ڈال کر فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جہاں انتخابی پیٹیشن کے ذریعے فیصلہ ہوگا۔ ابھیشیک منو سنگھوی نے مزید کہا کہ 4 تجویز کنندگان نے صورت میں کانگریس امیدوار کے لیے دستخط کیے تھے، لیکن اچانک چاروں نے اپنے دستخطوں سے انکار کر دیا۔ چاروں اکٹھا ہو گئے۔ یہ اتفاق نہیں ہے۔ ہمارا امیدوار کئی گھنٹوں تک لاپتہ رہا۔ جب وہ سامنے آیا تو معلوم ہوا کہ دیگر امیدواروں نے اپنی امیدواری واپس لے لی ہے۔ ہمارے امیدوار کی نامزدگی مسترد کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں الیکشن ہو اور صورت کی سیٹ ایک ڈیٹ میں سجا کر دے دی جائے تو پھر الیکشن کرانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ واضح ہے کہ صورت لوک سبھا الیکشن میں بی جے پی کے امیدوار کے بلا مقابلہ منتخب ہونے پر کانگریس کا کہنا ہے کہ غلط اور ناجائز اثر و رسوخ کے ذریعے بی جے پی کے امیدوار کو جتایا گیا ہے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال تہاڑ جیل میں مقید ہیں۔ شراب گھوٹالے میں جیل میں بند اروند کیجریوال خود کو مسلسل بیمار بتا رہے ہیں اور اس معاملے میں تنازعہ تھمتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ عام آدمی پارٹی اور بی جے پی انسولین کے معاملے پر مسلسل آمنے سامنے ہے۔ دونوں پارٹیاں مسلسل بیانات دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی ہیں۔ تہاڑ جیل میں بند وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو پہلی بار انسولین دی گئی ہے کیونکہ ان کی شوگر کا لیول اب 300 تک پہنچ چکا تھا۔ اس کے بعد انہیں انسولین دی گئی ہے۔ اروند کیجریوال شراب گھوٹالے میں تہاڑ جیل میں جب سے بند ہیں ان کی شوگر مسلسل بڑھ رہی ہے۔ ان کے اہلیہ کا بھی یہ الزام ہے کہ ان کو دھیرے دھیرے جیل میں مارا جا رہا ہے۔ عام آدمی پارٹی کے کارکنان انسولین دیے جانے کے خلاف مسلسل احتجاج بھی کر رہے تھے۔ پتنجلی آیوروید کے گمراہ کن اشتہارات کے معاملے میں سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے رام دیو سے اخبارات میں دیے گئے عوامی معافی نامے کے بارے میں سوال کیا ہے۔ عدالت نے پوچھا کہ کیا آپ نے معافی نامہ اتنا ہی بڑھا جتنا بڑا آپ نے گمراہ کن اشتہار دیا تھا اتنا ہی بڑھا ہے۔ رام دیو سے یہ بھی پوچھا گیا کہ سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت سے ٹھیک پہلے عوامی معافی کیوں جاری کی گئی ہے۔ واضح ہے کہ پتنجلی آیوروید نے 67 اخبارات میں معافی نامہ جاری کیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ گمراہ کن اشتہارات دینے جیسی غلطیاں مستقبل میں دوبارہ نہیں کی جائیں گی۔ اس معافی نامے میں سپریم کورٹ کو یہ بھی یقین دلایا گیا ہے کہ عدالت اور آئین کے وقار کو برقرار رکھا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے رام دیو سے یہ سوال کرنے کے بعد سماعت ملتوی کر دی۔ اب اگلی سماعت 30 اپریل کو رام دیو اور بال کرشن کے کیس کی ہوگی جبکہ بقیہ تمام 7 نکات کی سماعت 7 مئی کو ہوگی۔ تل ابیب: اسرائیلی پولیس نے یہودی مذہبی تہوار پر مسجد اقصی میں قربانی کے لیے چھپا کر لائے گئے جانور ضبط کر لیے ہیں۔ اسرائیلی پولیس کے مطابق جانوروں کو گاڑی کے اندر شاپنگ بیگ کے اندر چھپا کر لایا گیا تھا جنہیں پولیس نے ضبط کر لیا ہے اور 13 افراد کو حراست میں بھی لے لیا گیا ہے۔ اسرائیلی پولیس کا کہنا ہے کہ ایسا عمل نہ کیا جائے جو قانون کو توڑے اور شدت پسندی کو ہوا دے۔ دوسری جانب اسرائیلی اخبار کا کہنا ہے کہ انتہا پسند یہودی عناصر کو مسجد اقصی پہنچنے اور وہاں قربانیاں دینے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق حالیہ برسوں میں مذہبی گروہوں نے تیزی سے مقبوضہ بیت المقدس کے مقدس مقام پر قربانی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور ایک خبر بالی ووڈ سے۔ بالی ووڈ اداکار آیوش شرما سلمان خان کی بہن ارپیتا سے شادی کے بعد سے تنقید کی زد میں ہمیشہ رہے ہیں، لیکن اب حال میں دیے گئے انٹرویو میں آیوش نے خود پر کی جانے والی تنقید پر اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ آیوش پر تنقید کرنے والوں کا ماننا ہے کہ انہوں نے سلمان خان کی بہن ارپیتا سے شادی مالی فائدے اور بالی ووڈ میں قدم جمانے کے لیے کی تھی۔ اب میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں آیوش شرما نے اپنی شادی پر ملنے والے تحائف سے متعلق افواہوں اور ارپیتا خان سے شادی کے بعد خود پر ہونے والی تنقید سے متعلق اظہار خیال کیا ہے۔ آیوش شرما کا کہنا تھا کہ جب میری شادی ہوئی تھی تو کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ مجھے تحفے میں ہیرے جڑی شیروانی ملی ہے جو کہ در حقیقت مجھے ابھی تک نہیں ملی۔ کچھ نے کہا مجھے جہیز میں لگژری گاڑی ملی، وہ گاڑی کہاں ہے مجھے ابھی تک نہیں معلوم۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا پر مجھے دہلی سے منسلک بزنس میں بتایا گیا ہے کہ جس پر میں سوچ رہا تھا کہ میں کسی بھی طرح بزنس مین نہیں ہوں،
میرا تعلق سیاسی گھرانے سے ہے. میرے والد ایک سیاستداں تھے اور اس میں ایک محنتی اداکار ہوں، تو مجھے بزنس میں کیوں بنا دیا گیا؟ میری شادی پر لوگوں نے کہا کہ میں نے پیسے اور بالی ووڈ میں انٹری کے لیے ارپیتا سے شادی کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں ایک سیاسی پس منظر رکھنے والی فیملی سے ہوں. میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے کسی بھی پیسے کی خواہش نہیں ہے. اور آخر میں پیش ہے ایک دلچسپ خبر. چینی سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے ایک مقامی پھول میں موجود کاربن ایٹمز کی مدد سے دنیا کا پہلا ہیرا تیار کیا ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق چینی سائنسدانوں نے مقامی پھول ریڈ پیونیز کے کاربن ایٹمز کی مدد سے 3 قیرات کا ہیرا تیار کیا ہے. یہ ہیرا اپنی نوعیت کا پہلا ہیرا ہے جس کی نقاب کشائی چین کے صوبہ کے میتیان میں کے شہر لیونگ میں کی گئی ہے. اس ہیرے کو لیونگ ٹائم پرومس کمپنی نے تیار کیا ہے اور اسے لیونگ نیشنل بیوٹی گارڈن کا عطیہ کہا گیا ہے. کمپنی مصنوعی ہیروں میں مہارت رکھنے کے حوالے سے جانی جاتی ہے. گزشتہ ماہ کے آخر میں ہوئی گارڈن کی انتظامیہ کمیٹی کو یہ ہیرا بنانے کے لیے اپنے باغ میں سے مخصوص پھول فراہم کرنے پر اتفاق کیا گیا تھا. ان پھولوں میں تقریباً 50 سال پرانا پیونی بھی شامل ہے. کمپنی کے سی ای او جینگ نے کہا کہ ہیرے کی قیمت 30 لاکھ یوان ہے. یہ ہماری بایوریزیٹک کاربن ٹیکنالوجی کا نتیجہ ہے جس میں اعلیٰ درجہ حرارت و دباؤ کا استعمال کیا جاتا ہے.